واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں، بڑی بہترین واقعہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، نام سنے ہوں گے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے۔ دیکھتے ہیں دل کہا تو کچھ سوال کر دیں گے، کچھ پوچھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لے کے جانے لگے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی جب ایسا اجنبی آ جائے جس کو آپ پہچانتے نہیں، لیکن ہاں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ان کو کچھ پرابلم ہے جس کو سالو کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لے کے جانے لگے۔ بیچ راستے میں ایک عورت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ آلریڈی ایک مہمان ہیں، بیچ میں اس عورت سے بات کرنے لگے۔ بات کرتے کرتے کافی دیر نکل گیا تو عدی بن حاتم جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ سوچنے لگے یہ کیسے بادشاہ ہیں، کیسے آدمی ہیں، ایک معمول قسم کی ایک عورت مل گئی اور اتنا دیر تک یہ باتوں میں لگا لیے، وہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، وہ سوال کر رہی ہے، جواب دے رہے ہیں۔ ان کے دل میں ایک قسم کی ایک خدشہ پیدا ہوا۔ جب پوری بات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو۔ جب لے کے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کرتے ہوئے اپنے گھر کو لے کے چلے گئے۔ جب گھر کو لے کے گئے تو یہ ماربل کہاں ہے، یہ گرانٹ کہاں ہے، یہ پنکھے، یہ ایسیاں کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ گھر گئے تو دیکھے وہاں پر معمول قسم کی مٹی کا گھر ہے۔ سوچے یار یہ تو بڑا بادشاہ ہے، بڑا لیڈر ہے، ان کا گھر دیکھے تو یہ حال، آخر بیٹھوں تو میں کدھر بیٹھوں؟ جیسے لوگوں کے دل میں آتا نا، آخر کہاں بیٹھوں میں، یہ کہاں بیٹھائیں گے؟ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ میرے بھائیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ حسنہ ہے، اللہ یہ حسنہ ہے۔ خالی میٹھا میٹھا ہپ کر لیے، کڑوا کڑوا تھو کر دیے، وہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں گئے تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سوچنے لگے آخر یہ کہاں بٹھائیں گے؟ دیکھے تو چھوٹا سا گھر ہے، مٹی ادھر ادھر فلاں، کوئی صحیح ٹھیک ٹھاک ہے نہیں۔ آپ کے کندھے کے اوپر تواضع مزاج، اللہ کے نبی نے اپنے کاندھے سے چادر کو ہٹایا، اٹھا کر کے اور زمین پر بچھا دیے، زمین پر بچھا دیے۔ سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، قائد اعظم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین کا حبیب ہیں، جن کے اوپر اللہ نے 30 پارے نازل فرمائے، جن کے اوپر اللہ نے 114 سورتیں نازل فرمائی، جن کے اوپر آسمان سے سید الملائکہ جبریل امین آیا کرتے تھے۔ ان کی حالت، ان کے تواضع کو دیکھو۔ چادر زمین پر بچھا دیے، کہا عدی بن حاتم اس پر بیٹھو، کہا عدی بن حاتم اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ کہا یار میں تو یہاں بیٹھ گیا، اب یہ کہاں بیٹھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ سوال کیا؟ کہا عدی بن حاتم کوئی سوال ہے تو پوچھو۔ کہا سوال تو بہت لے کر کے آیا تھا، سوال تو بہت لے کر کے آیا تھا، بہت کچھ میں نے سنا بھی تھا اس سے پہلے، لیکن آپ کی حالت کو دیکھ کر، اس عورت کے پاس جو آپ بات کر رہے تھے وہاں سے چلتے ہوئے آپ کے گھر کو آیا اور یہ حالت کو دیکھا کہ آپ میرے لیے چادر بچھا دیے، تو اب میرے سوال سب ختم ہو گیا، میرا ایک ہی سوال ہے۔ کہا وہ سوال کرو۔ کہا کچھ نہیں، بس میں سمجھ گیا، آپ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میرے بھائیو، آج دعوت و تبلیغ کے لیے نعرے لگتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچہ ہوتے، بڑے بڑے کانفرنس کرتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے پھونک دیتے ہیں۔ دیکھو ارے وہ دائی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ بڑے دائی ہیں، اعلیٰ درجے کے دائی ہیں۔ رب کی قسم ہے جب تک اس کے کردار میں اور اس کے مزاج میں اگر صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ دعوت قابل قبول نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ آج جتنے بھی دائی ہیں سب کے اندر دیکھا جائے تو اس کے دل میں عداوت ہے، اس کے دل میں نکھار نہیں ہے، علم سے پیدل ہیں، اخلاق سے پیدل ہیں، تواضع سے پیدل ہیں، مزاج کے اندر انکساری نہیں ہے۔ میں جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، میرا دماغ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے بازو میں، کوئی دعوت نہیں دیا،
کوئی دعوت نہیں پیش کی، آپ کے تواضع کو دیکھ کے کہا اے قائد اعظم بہت سارا